ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں چین میں تعینات پاکستانی سفیر ایکسلنسی خلیل ہاشمی صاحب۔ یہ آڈس تو ہم نے ڈسکس کر لی، میں ڈیلیبریٹلی ان کو پہلے رکھنا چاہ رہا تھا اس لیے کہ جو کنسرن ہیں ذرا آپ نے اچھا کیا حقائق بیان کر دیے۔ یہ داسو یا کراچی میں حملے ہوئے، اس کے باوجود چین کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا اکتوبر میں۔ یہ جو ہائی لیول ایکسچینجز ہیں، ہماری لیڈرشپ ادھر جا رہی ہے، ان کی لیڈرشپ ادھر آ رہی ہے، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ پاکستان چین کے کانٹیکس میں ایک خاص اہمیت ہے ہائی لیول ایکسچینجز کی، کیونکہ چین کا جو نظام ہے وہاں بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ جب لیڈرشپ کے لیول پہ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کافی تیاری ہو چکی ہے، اور پھر ان کی لیڈرشپ عموماً ملاقات تب ہوتی ہے اور کہ جب لیڈر ملتے ہیں تو اس میں ان کے سسٹم میں یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اس میں بنیادی فیصلے ہوں گے، ایگریمنٹ سائن ہوں گے، اور پھر اس کا ایک فالو اپ جو ہے وہ چلے گا، اور اگلی ملاقات میں اس ساری کا ریویو ہوگا۔ اچھا جی، یہ چائنیز سسٹم ہے، جی، یعنی جو ایک سال پہلے ہم نے ایگری کیا تھا، پہلے وہ دیکھیں گے کہ اس پہ عمل درآمد کتنا ہوا ہے، اور اس کو عمل درآمد کے لیے وہ یقینی بناتے ہیں کہ ہر وزٹ کے بعد اس کا جو فالو اپ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ورکنگ لیول پہ، اور اس کی تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو اس لیے چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات، اس میں ہائی لیول ایکسچینجز جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت جو اہم فیصلے ہیں ان کو جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر جو چینی اس کو کہتے ہیں کنسنسس، جو لیڈرز کے درمیان کنسنسس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے، اور اب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو یہ بڑی آپ نے درست بات کی کہ باوجود اس کے کہ دوسرا یہاں پہ ثانیہ ہوا، اس کے باوجود تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک اور ثبوت ہے۔ آپ نے شروع میں ایک تاثر کی بات کی کہ شاید ہمارے خدا نخواستہ تعلقات میں کوئی رکھنا ہے، یا سی پیک سلو ڈاؤن ہو گیا، یا اور کوئی چیز ہے، تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس کے باوجود، اور ہمارے یہ ایکسچینجز جو ہیں منسٹریل لیول پہ، سینئر آفیشلز کے لیول پہ، ٹیکنیکل لیول پہ، ہر لیول پہ ہمارے رابطے اور ہماری میٹنگز اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ سی پیک کے حوالے سے آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ اب اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ ابھی تو روڈ انفراسٹرکچر کی بات ہو گئی، انرجی کی بات ہو گئی، اب کیا ہے؟ بنیادی طور پہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، تو جی ٹو جی یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو پروجیکٹس ہیں وہ تو رہیں گے۔ مثلاً کاراکرم ہائی وے جو ہے، جب ہم وہاں پہ بھاشا ڈیم بن رہا ہے یا بنجی ڈیم، تو اس کی وجہ سے بہت ساری جو شاہراہ ہے وہ پانی کے اندر آ جائے، ڈائیورژن ہے، جی، اس کی ری الائنمنٹ ہے۔ تو اس پروجیکٹ پہ کام جو ہے وہ اب اس کا فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے اگلے مراحل جاری ہیں۔ ہماری جو کوشش ہے کہ جی ٹو جی کے ساتھ اب بی ٹو بی کو فروغ دیا جائے، اور اس پہ بہت سارا کام ہوا۔ میں اس میں ایک اور بھی بات آتی ہے کہ جی چین کے ساتھ ہمارا تعلق JF-17 تھنڈر طیارے بنانا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس تعمیر کرنا، ٹینک بنانا، لیکن اب جو باتیں سنی جاتی ہیں کہ جی زراعت میں آئیں گے، جی نالج کوریڈور بنے گا، اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ جہاں اتنا ہائی ٹیک سیکیورٹی کوآپریشن، اب اس کو اگر ایگریکلچر اور وہ ختم ہو جائے گا اور یہ رہے گا اب سیکنڈ فیز میں؟ نہیں، بنیادی چیز جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ جی ٹو جی فریم ورک رہے گا، انفراسٹرکچر کے اوپر بھی فوکس رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز، یہ آئدر اور نہیں ہے، یہ اینڈ ہے۔ اچھا، یعنی گو پیرلل، انفراسٹرکچر کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن، بنیادی انڈسٹریلائزیشن کی طرف۔ آپ نے خود انڈسٹریلائزیشن کی بات کر دی۔ 12 اکنامک زون بننا تھے جہاں انڈسٹری لگنی تھی، انڈسٹری چائنا سے شفٹ ہونی تھی، پاکستان میں اسمبل ہو کے چیزیں باہر جانا تھیں۔ ابھی ہارڈلی ایک فیصل آباد والا پہلے انڈسٹریل تھا، ہم نے اس کو بنا دیا سی پیک کے انڈر ایکسکلوسیو اکنامک زون، رشکائی میں شروع ہو چکا ہے۔ باقی کا کیا بنا؟ ختم ہو گئے وہ پروجیکٹس؟ بالکل چل رہے ہیں، اس کے اندر نئی وائٹیلٹی جو ہے وہ انجیکٹ کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں صرف ذکر کر رہا تھا کہ میں خود گیا ہوں رشکائی،
ان کے کچھ معاملات یا ایشوز تھے جو انہوں نے ریز کیے یوٹیلیٹیز کے حوالے سے، تو ان کے اوپر کافی حد تک کام ہوا ہے. کافی خدشات ہیں جو ان کے کنسرنز ہیں. کچھ اسٹرکچرل قسم کی چیزیں ہیں، تو کچھ مثلاً کہیں اپروولز ہیں، کہیں کچھ چیزیں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کی اس کے اوپر رشاکئی کے اوپر کافی کام ہوا ہے. دھابے جی جو بن رہا ہے، دھابے جی نوٹیفائی ہوا تھا، دھابے جی میں خود گیا ہوں اور وہاں بڑی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے، اور وہ مئی تک اگلے سال مجھے جو بریفنگ دی گئی تھی، ابھی وہاں گیس پہنچ چکی ہے، بجلی کا اپنا وہ نظام جو ہے وہ کافی فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ کیا. یعنی آپ کراچی کے لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ دھابے جی میں جو ایکسکلوسیو اکنامک زون بننا ہے وہ اگلے سال، یعنی اب تو اگلا سال آ گیا، یعنی مئی 2025 میں مکمل. انہوں نے ان کا ٹارگیٹ ہے اور بڑی سپیڈ سے وہ کام کر رہے تھے. پھر میں پورٹ قاسم گیا ہوں. پورٹ قاسم اور اس ایریا میں بھی چین سے اسپیسیفک تقریباً 1700-1800 ایکڑ کے قریب جو زمین ہے، اس کے لیے اس پہ کافی کام ہوا ہے پرائم منسٹر کی رہنمائی میں. اس میں بنیادی چیز جو ہے، جو ایک رکاوٹ آ رہی تھی یا فیڈ بیک مل رہا تھا کہ ہمارا جو اسپیشل اکنامک زون میں جو پیش رفت سلو ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں اسپیشل اکنامک زون کا جو ماڈل ہے، ہمیں وہ کہتے تھے کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ ماڈل ہے، تو زمین آپ کی بہت مہنگی ہے. اچھا. تو اگر کسی نے لیٹ سے $300 ملین کی سرمایہ کاری کسی چیز میں کرنی ہے، اور اگر ان کو 100 ملین صرف زمین لینے میں ملی، تو اس وجہ سے اس ماڈل کو چینج کیا گیا. اس ماڈل میں ہمیں حل دیا گیا. جی آپ مثلاً حل یہ ہے کہ 1 ایکڑ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو وہ آپ لیز پہ لیں اور سال پہ اس کے $10,000 کرایہ دیں. اچھا. جو کافی افورڈیبل ہو. تو ایک میجر یہ چیز ہے. تو اس پہ کافی انٹرسٹ ہے. چینی جو ہیں وہ ان کو انویسٹرز جو ہیں وہ دے آر کین، اور اپنی مختلف جو ہیں اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ جو میں بتا رہا تھا انڈسٹریلائزیشن، ایگریکلچر ایک پرائرٹی ایریا ہے. وہ بھی اس سی پیک فیز 2 میں جو ہے وہ پرائرٹی. اس کی آبویس وجہ ہے کہ پاکستان میں جی ڈی پی جو ہماری ہے 2/3 ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے. بہت ساری ورک فورس اس سے متعلق ہے. ہمارا کافی تجربہ بھی ہے. لیکن چین سے جو ہم چیز چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سیڈ کی ورائٹیز ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے. بے شک وہ ایگریکلچر ہو، پیداوار بڑھانی ہے ایگریکلچر میں. 1 ایکڑ سے اگر چین میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ 1 ایکڑ میں اگر آپ گندم اگا رہے ہیں، تو چینی اپنی نئی سیڈ ورائٹی کی وجہ سے، فرٹیلائزر کی وجہ سے، پیسٹیسائڈ کی وجہ سے، تو اچھی ٹیکنیک سے استعمال، اریگیشن کی ٹیکنیک سے استعمال کر کے وہ 1 ایکڑ سے 30 بوری گندم، میں مثال دے رہا ہوں، 30 بوری گندم نکالتے ہیں. یعنی 70-80 من نکالتے ہیں. ہماری تو 40 من سے زیادہ نہیں جاتی. نہیں، ہم لوگ شاید 12-14 پہ. تو بہت فرق ہے. تو زمین تو بڑھنے والی نہیں ہے، لیکن پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. اور چین نے یہ اس کو ثابت کیا. انہوں نے پچھلے 30-40 سال میں بہت ساری، چین کے پاس آپ حیران ہوں گے کہ چین کا جو جتنا رقبہ ہے یہ امریکہ سے تھوڑا بڑا رقبہ ہے، لیکن ان کے پاس جو کلٹیویبل لینڈ ہے جہاں کاشتکاری ہو سکتی ہے وہ پورے اس کا تقریباً 16 سے 18% ہے. لیکن اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے وہ جو گندم، چاول، اس طرح کی چیزیں جو اگا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اس قابل ہیں کہ ایک جو زمین چھوٹی ہے لیکن اس میں پروڈکٹیوٹی کو نیکسٹ لیول پہ لے. آپ فرما رہے ہیں کہ جدیدیت جو ہے وہ ایگریکلچر میں انٹروڈیوس کروانی ہے. ناظرین، مجھے بریک لینی ہے. اسٹے ود اس.